جب حسین کا سر مبارک عبید اللہ زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا۔ دیکھیں، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ سر مبارک یزید کے پاس گیا تھا، کچھ کہتی ہیں کہ سر مبارک ابن زیاد کے پاس گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں سر مبارک مصر لے جایا گیا اور وہ وہاں دفن کیا گیا۔ ایک بات مجھے آپ بتائیں، سن 1978 تھا یا 79 تھا جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دی، اس نے دفن پہلے کروایا بھٹو کو اور خبر ریڈیو پر کیوں؟ پھانسی تو وہ صبح 4 بجے لگ گئے تھے، خبر نشر ہو رہی ہے زور کے بعد، پہلے لے گئے دفن کیا پھر خبر، کیوں؟ ہنگامہ نہ ہو جائے، لوگ سڑکوں پہ نہ آ جائیں، بھٹو کے حامی نہ آ جائیں۔ یار حضرت حسین اتنا مظلوم ہے، تم نے اتنا مظلوم بنایا کہ لوگ اس کے سر کو لے کے پھرتے رہے اور کسی بندے نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ تم لوگ جتنے بیٹھے ہو یہاں، جتنے بھی ہو، تم سارے مل جاؤ تو اس زمانے کے جو صحابہ تھے یا تابعین تھے ان کے تم پاؤں کی مٹی کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ وہ نبی پاک کے قریب کے زمانے کے تھے، مسلمان تھے۔ اگر چلو حضرت حسین نہیں یار، وہ تو بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت اونچے ہیں۔ اگر آج کسی عالم کو، عالم حقانی کو قتل کر کے ان کا سر نیزے پہ ٹانگ کے پنڈی سے لاہور، لاہور سے پشاور، ملتان پھرایا جائے، آپ برداشت کرو؟ اگر اس عالم کی بیٹیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر دوپٹے اتار کے باندھ دیا جائے، تم برداشت کرو؟ نہیں کرو؟ میدان میں آؤ گے؟ نکلو گے؟ اس زمانے کے جو صحابہ تھے وہ آپ جتنے مومن بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا یار کہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت حسین کا ایک بھی خیر خواہ نہیں تھا، ایک بھی ان کا ساتھی نہیں تھا۔ یہی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ انا للہ، وہ تو یار محبوب تھے لوگوں کے، وہ تو پیارے تھے لوگوں کے، ان کے ساتھ تو اس وقت کے مسلمان محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا احترام کرتے، حضرت ابو ہریرہ ان کا احترام کرتے تھے، حضرت ابن عباس ان کا احترام کرتے تھے، دوسرے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ ساری کہانیاں جو گھڑی گئیں